مما أجل الله تعالى فرج بشريف ناو بعلي المظهر النجائب تجد أن اللقاء في النوائب كل هم وغم سيد جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا إلي یا إلی یا إلی ادرکنی فی سبیل اللہ. خالق کونین الہ العالمین، ہم جتنے زمین پہ بیٹھ کر ان مقدس ہستیوں کا ذکر سن رہے ہیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما وہ کام کریں جو معصوم کو پسند ہے. خالق کونین گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو حجت کی معرفت میں رکاوٹ ہے. خالق کونین صبح دوپہر شام تیری حجت کا صدقہ ہم سب لنگر کھاتے ہیں، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے، ہم سب کو قائم کے صدقے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین ہمیں جو تو نے آنکھیں عطا کی، جو زبان عطا کی، جو ہاتھ عطا کیے، اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو مقصد تیری ذات نے ہم سب کو عطا کیا. ہم سب کے ورثہ جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو سب قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل. خالق کونین ریت امام کو سوائے حجت خدا کے کسی کا محتاج نہ کرنا. خالق کونین ریت امام زمان علیہ السلام، ان کا کردار، گفتار، اظہار، افکار اتنا بلند فرما. 1400 سال ہو گئے ہم سب کو علی 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 والا کہلواتے اتنا بلند فرما کہ ہمیں نہ کہنا پڑے ہم علی والے ہیں، غیر دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. خالق کونین ہم سب کو محبت، پیار، اتحاد، صبر، شکر کے ساتھ صحیح معنی منتظرین امام زمان میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر. سوچ سوچ کے جواب نہ دو، حیران ہو کے جواب نہ دو. یہ اللہ کی مرضی تھی ہم اس دور میں آئے. جس دور میں ہم آئے اس دور کی ہم سب پہ ذمہ داری ہے حق کے مبدت کی ادائیگی کی. یہ اللہ جل کی صدا احسان نہیں امام پہ، یہ ہم سب پہ واجب ہے. ہم سردار کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ماتم نماز عزاداری ہر موڑ پہ کہیں مولا جلدی آ، مولا جلدی آ، مولا جلدی آ. کیوں جلدی بلا رہے ہیں؟ ہماری مرضی ہے؟ نہیں. اگر غور سے دیکھو کربلا کی ہر مزار کہتی ہے مہدی جلدی آ. تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ ہو گئے. میں روایتی خطیبوں میں سے نہیں ہوں، نہ بارہ پڑھنے والوں میں سے ہوں کہ میں نے بارہ پڑھا اور 4 بارے پکے کی اور میں نے پھر اگلی جگہ چلا گیا. نہیں، میری کوشش ہے اللہ کرے یہ پیغام حق میرے امام کے ریت کے دلوں پہ اترے، مزاج بدل جائے تاکہ محب پن سے نکل کے شیعہ پن میں آ جائے. شریف پر کہے گا سید زادہ ممبر پہ آپ نے ایک عجیب سی بات کر دی، ہم تو ماؤں کے شکموں سے شیعہ ہی پیدا ہوئے ہیں. نہیں، ہم نے شیعہ بننا ہے. یہ عزاداریاں، یہ عبادات، یہ ریاضات ہم سب کو شیعہ بنانے کے لیے بھرپور طریقے سے سر انجام دی جا رہی ہے. مختصر بات کروں تاکہ وہ جو بات شروع کر پڑا اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں. تو پھر اس کا مطلب محب اور شیعہ میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. پوچھا گیا تھا تیرے 11ویں امام سے آقا محب اور شیعہ علیحدہ علیحدہ؟ فرمایا ہاں، محب اور ہوتے ہیں، شیعہ اور ہوتے ہیں. سرکار پھر فرق کیا ہے؟ حضرت شاہ جی ایک جگہ میں نے خطاب کیا اہل سنت کے خطاب کے بعد میرا ہاتھ چوم کے کہتے سید آج ہمیں پتہ چلا، ہم تو شیعہ کی کوئی اور تعریف سمجھتے تھے، آج پتہ چلا شیعہ کی تعریف کیا ہے. میں نے وہاں یہی عرض کیا تھا 11ویں آقا سے پوچھا گیا آقا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرمایا ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ.
شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. یقین کیجئے آج تک ہم کہہ رہے ہیں میرا مولا، ہمارا مولا، میرا مولا. بہت کم پیر رضا شاہ بندے ایسے ہیں جن کو مولا نے کہا ہو میرا نوکر. آئے آئے بہت کم، شاذ و نادر، گنتی انگلیوں پہ شاید ممکن ہو شاید جن کو مولا نے فرمایا ہو میرا نوکر. اصل میں وہ فرمانا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہماری خواہش ہے میں بس اتنی خوبصورت عزاداری کروں، ایسا خوبصورت میں ذکر کر جو رضا شاہ میری واہ واہ کرے، سارے کہنے تیری کیا بات ہے. میں نے بندوں سے واہ واہ کرانے کا سوچا ہے، اس لیے مولا مجھے نہیں کہہ رہے. مہربانی بزرگ سمجھ گئے ہو، بہت شکریہ. میری خواہش ہے بندے مجھے کہیں واہ تیری کیا بات ہے، کیا مومن ہے یار، کیا عزادار ہے یار. اور میں بس پھر پھولے نہ سماؤں بے واقعی میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے مولا ہمیں نہیں فرمانا چاہتے جس دن ہم نے اس نیت سے عزاداری کی کوئی راضی ہو نہ ہو سیدہ کا لال راضی ہو. آئے سیدہ کیا جائے اس میں آئے ایک درود پڑھے شہنشاہ. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں قدم قدم آگے آ جائیں، پیچھے مومنین کو ذرا جگہ مل جائے. ماشاءاللہ طبیعت متوجہ ہیں. میں نے گزارش کی سید صاحب آپ آوائیں، میں نے کہا الاجل، بات چل رہی تھی الاجل پہ. ایک تو یہ میرے امام کا احسان ہے، جس دنیا کے کونے ممبر پہ جاؤں کہتے ہیں خطیب امام زمانہ. یہ بہت بڑا بادشاہ کا مجھ پہ احسان ہے، امام زمانہ. بلکہ کئی جگہوں پہ کہا جاتا ہے رضا شاہ جی امام زمانہ والے آ گئے. ایسا بھی محبت بھرا انداز ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے. سرکار زمانہ ہر بندے کی مجبوری ہے. جتنی قرآن نے سرکار زمانہ پہ گفتگو کی ہے، کاش قرآن کی آیت امت تک پہنچ جاتی، امت کو بتلا دیا جاتا تو نے علی کے نام کے ساتھ نہیں اٹھنا. کاش اس امت کو پتہ چل جاتا تو نے حسین بادشاہ کے نام کے ساتھ نہیں اٹھنا. کاش اس امت کو پتہ چل جاتا تو نے عسکری بادشاہ کے نام کے ساتھ نہیں اٹھنا. اٹھنا ہے تو صرف یہ کہہ کر اٹھنا ہے، اٹھ مہدی کے دور والا. کاش اس امت کو پتہ چل جاتا. ہم سب جس کی وجہ سے زندہ ہیں وہ ہے امام زمانہ. بے بقائے بقیت دنیا. دنیا کہتی ہے جی، ایک جگہ بات ہوئی قاسم شاہ جی کہ دیکھو جی بڑے بڑے قتل دنیا میں ہوئے، کچھ عرصہ دنیا کو یاد رہے قتل بھول گئے، تھوڑا عرصہ یاد رہے قتل بھول گئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا. کچھ عرصہ یاد رہے، تاریخ کا کئی تھوڑا بہت حصہ بنے بھول گئے. یہ آج حسین کا قتل کیوں زندہ ہے؟ فرق ایک ہی ہے، جتنے مارے گئے ان کا وارث نہیں تھا، اس کا وارث موجود ہے. بہت شکریہ. حیدری یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا امام المنتظر. ماشاءاللہ کیوں زندہ ہے؟ تیرے امام مظلوم، اولاد امام مظلوم، اصحاب امام مظلوم ایسے جیسے کربلا تر و تازہ. پہلی محرم ایسے لگتا ہے واقعی ہم کربلا میں ہیں. دنیا کے کسی کونے میں بھی کیوں تر و تازہ ہے؟ وارث موجود ہے. جن کے وارث ہوں ان کے ورثے چلتے ہیں، جن کا وارث نہ ہو ان کے ورثے ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قمز الحج میں امیر کائنات کی گجرانوالہ شادی پڑھ رہا تھا رضا شاہ جی. سرکار امیر کائنات تشریف فرمائے. ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے پھر واپس اپنے مقصد پہ آتا ہوں. جبرائیل نے حق مہر پہ گفتگو کی. شہزادی کونین کا حق مہر، چہرہ ایک،
وجہ اللہ پہ تھوڑی سی سرخی جلال آئی. جبرائیل تو کیا جانے حق مہر کیا ہے، اور تو کیا جانے اس کا ظاہری حق مہر کیا ہے، باطنی حق مہر کیا ہے. سرکار امر فرمائے اعلان کرنا ہے، کریمی فرمائے شفقت. سرکار فرمائے لکھ 400 مسکال چاندی، 7 زمینیں 7 آسمان، جتنے دریا جتنا پانی سب سیدہ کا حق میں ہے. علی اللہ سب سیدہ کا حق میں ہے. سرکار نے ایک جملہ آگے بھی کہا، عرض کرتا جاؤں. امیر المومنین فرماتے ہیں جبرائیل اعلان کر، قیامت تک اس سیدہ کے دشمن کا زمین پہ چلنا حرام ہے. بس ایک چھوٹا سا ٹچ دینا تھا. میں جس مقصد کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، والد بزرگوار پیر رضا شاہ جی کے دنیا سے تشریف لے گئے. انشاءاللہ خداوند ان کے درجات بلند فرمائیں گے. اور شیعہ قوم آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں، شرف اور جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے لوح دل پہ لکھنا، درجات کی بلندی بچپن سے علماء سے سن رہے ہیں، دعا منگواتے ہیں اس کا درجہ بلند، اس کے درجات بلند، اس کا درجہ بلند، اس کے درجات بلند. کبھی کسی نے بتایا نہیں درجات بلند ہو جائے تو مقام کیا ملتا ہے. آج یہ لوح دل پہ لکھ لینا، سن لینا پیر صاحب، اس مقدس منبر کی عظمت کی قسم، درجات بلند ہو جائیں مہدی کا قرب ملتا ہے. بہت شکریہ. سید صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے لخت جگر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. جتنی ان کی جائیداد تھی، جتنا ان کا مال تھا، کیا وہ کسی ہمسائے کو ملے گا یا وارث کو ملے گا؟ نہیں، کسی اور کو بھی دے دو نا، ہمساؤں کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں نا. کہیں گے نہیں، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. اگر طبیعت بیدار ہے تو یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعتاً متفق کو میری اس بات سے کہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے تو پھر لکھ لو لوح دل پہ 7 زمینیں 7 آسمان، اس میں جو کچھ ہے حق مہر سیدہ کا سارا ورثہ آج مہدی کو منتقل ہے. چند بندوں نے سر ہلایا، چند بندے گھبرا گئے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. یہاں تک کہ جانے والا پہلے وصیت کر جائے. حجی رات گجروں والا ایک بات وصیت پہ چل پڑی. لوگ ڈرتے ہیں وصیت کرنے سے، گھبرا جاتے ہیں. کہا جائے نا حالانکہ حکم ہے، کوئی علم دین یہاں بیٹھے تصدیق کریں گے انشاءاللہ، حکم ہے اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھو. یہ اور بات ہے، ہمیں خوف آتا ہے. وصیت نامہ جس نے لکھ لیا اس کا مطلب ہم دنیا سے گئے. نہ ڈرے وہ جو بے وارث. محمد تیری میری مہار قائم کے ہاتھ پکڑا کے گیا ہے. بہت شکریہ. حکم ہے ضرور لکھو. لکھو کیا؟ جو دل میں ہے وہ لکھو. لیکن ایک کام کرنا، ایک چھوٹا سا مشورہ ہے. شجی جب لکھو گے نا، یہ گھر میرے اس بیٹے کے نام، یہ پیسے میرے اس بیٹے کے نام، یہ مال میری اس بیٹی کے نام، یہ چیز فلانے کے نام، روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنا. اپنے ہاتھوں سے لکھا وصیت نامہ پاکٹ میں رکھنا، ہر نماز کے بعد پڑھنا. جب روز پڑھو گے کسی دن تو خیال آئے گا جتنا اکٹھا کیا اسے دے دیا، اسے دے دیا، مجھے کیا ملا. آئے ہائے ہائے، اوئے ہوئے، سارا تو میں بانٹ کے چلا جا رہا، مجھے کیا ملا. جب آخر میں بچے گا پھر ضمیر تجھے ٹوک کے کہے گا سب کچھ دے کے جا رہے، جو تیرے لیے بچتا ہے وہ تیرا مولا ہے. وصیت نامے پہ ایک چھوٹا سا دل ہے. میاں والی سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، وہ اعلان کیا تھا میں نے کہ جو بھی قافلے جہاں سے آنا چاہے ماتمیان آئیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں. تو ماشاءاللہ یہ قافلہ آج آیا ہے. ان کو میں نے کہا آپ آئیں ہمارے ساتھ ذکر پہ چلیں، تشریف لے آئے.
بڑی بات ہے، یہ پیدل آئے ہیں میاں والی سے، 22 جون کے چلے ہوئے ننگے پاؤں پیدل لاہور پہنچے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو دیکھی، رابطہ کیا، بھائی مصطفیٰ تشریف لے آئے، تو ان کو میں نے کہا چلے تو تشریف لے، چلو آج یہ بھی سن کے چلے جائیں۔ وصیت نامہ، ایک عاشق ہے آل محمد کا، تاریخ کا شیعہ ہے، جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے قاسم بن الا۔ قاسم بن الا، کتاب کی ضمانت میری، جب میں گفتگو کروں گا اس مقدس بارگاہ میں کھڑا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں۔ مجھے کوئی غرض نہیں، اللہ جانتا، میں آپ کی پٹی شرک پر پڑھ بیٹھا ہوں، میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے، بس ایک دفعہ پڑھ لیا، بار بار آنے کا فائدہ نہیں جب تک اگلے کو سمجھنا، بس ایک دفعہ پیغام پہنچا دیا، باقی اب بندوں کو سوچنے کا بھی تو، پرکھنے کا بھی تو موقع دو نا۔ یعنی بار بار سنا 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 کے سن کے پہلے بھی شیعہ قوم سن ہو چکی۔ آئے ہائے، قاسم بن الا رضا شاہ جی تاریخ میں شیعہ کے طور پر مشہور ہے۔ 11ویں امام سے ملاقات اس کی علیہ السلام، کریم آقا سے ملاقات، مالک اصغر سے ملاقات، اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، کبھی بھی امام کا انتظار امام کو محتاج سمجھ کے نہ کیا کرو، کبھی بھی زندگی میں، کبھی بھی امام پیشان لگا کے امام کا انتظار نہ کیا، میں مولا کا منتظر ہوں، میں دعا مانگتا ہوں اللہم خل بنی، یہ تو دعا نہیں مانگتا، یہ اس کا احسان ہے جو تیری زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ جیسے اب ماشاءاللہ محرم سر پہ ہے، ہر جگہ ماشاءاللہ پلاننگ ہو چکی ہے، یہاں سے اس جگہ اتنے بجے عشرہ، اس جگہ اتنے بجے عشرہ۔ ویسے رضا شاہ جی میرا دل چاہتا ہے اس دفعہ ذرا تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے، روٹین میں محرم نہ ہو 10 دن۔ میں ایک جگہ اللہ علیہ کروڑ مجلس پڑھنے گیا تو وہاں ایک صاحب تشریف فرماتے کہنے لگے جی اس دفعہ ہم نے فلاں بندے کو پڑھایا اور اتنا دیا، میں نے کہا چلیے بسم اللہ۔ پھر کہنے لگے جی گلیوں میں سیڑھیاں LCD لگانی پڑی، اتنا رش تھا، اتنا مجمع تھا۔ میں نے صرف ایک ان سے سوال کیا، میں نے کہا کتنے دن صاحب پڑھے؟ کہنے لگے 10 دن پورے، اتنا مجمع تھا، گلیوں میں LCD۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، اس 10 دنوں میں کتنے حر تیار ہو گئے؟ مہربانی حضور، شکریہ، متشکر و ممنون۔ کتنے مزاجوں میں تبدیلی آئی، کتنے ذہن بدلے، کس کے اندر جذبہ حسینیت پیدا ہوا۔ یہ تو نہیں تھا بس یہاں کی مجلس سنی، ادھر کی مجلس سنی، تو نعرے لگائے، 4 آنسو بہائے، گھر گئے، روٹی کھائی، سو گئے۔ نہیں، اثر تو ہونا چاہیے نا۔ ارے بھائی ایک آگ کے قریب لوہا رکھو، لوہا رنگ بدل جاتا ہے، ایک بے جان چیز رنگ بدل جاتی ہے، یہاں تو رنگ نہیں، رنگ ہی بدل جانے چاہیے۔ چلیے ایسی ہے، یقین جانیے ابھی تک بدلاؤ نہیں، لیکن کوشش کرو یہ محرم ویسے نہ گزارو جیسے پہلے گزارتے، اس محرم پہ عہد کرو، مولا ہم نے شیعہ بننا ہے، مولا ہم کہتے آ رہے میرا مولا میرا مولا میرا مولا، اس محرم پہ انشاءاللہ میں وہ کام کروں گا جو تیری ذات راضی ہوگے، نگاہ کرم کرے گی، اور احسان فرمانا، آپ بھی کہنا میرا نوکر، میرا عاشق، میرا ناصر، آپ بھی کریمی فرمانا، بس میں آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضا کے لیے کروں گا، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی مجھے کیا کہے یا کوئی کیا نہ کہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا حیدر، خوشنودی حجت خدا، بلند سلوہ، دل ہے 4 مصرے تو سناتا جو، تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں، تھوڑی سخت گفتگو ہے، اچھا ہے تھوڑے ضمیر جاگنے چاہیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ بڑے 4 مصرے کمال ہیں، متوجہ میری طرف رہیے گا، موٹر بائک والے کو نہ دیکھیے گا۔ عرض کروں کہ زباں ہوں منہ میں مگر قدرت کلام نہ ہو، زباں ہوں منہ میں
مگر قدرت کلام نہ ہو، پیغمبر تو ہو اور پھر پیام نہ ہو، زبان منہ میں قدرت کلام نہ ہو، پیغمبر تو ہو پھر پیام نہ ہو، یہ امر عدل الہی سے غیر ممکن ہے کیا کہ ورغلانے کو شیطان تو ہو امام نہ ہو۔ قاسم بن اولا، مہربانی جا کے شکر گزار، قاسم بن اولا تاریخ کا خوبصورت ترین شیعہ، مالک عسکر پہ بات چل رہی تھی، صرف ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا۔ میں نے کہا کبھی بھی احسان لگا کے امام کو نہ بلانا، اور کبھی بھی یہ سوچ کے نہ بلانا کہ میں بلا رہا ہوں، پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں بیٹھے ہیں، کس کس عشق کے معیار میں بیٹھے ہیں، کون کون کیسا حلیہ بدل کے بیٹھے ہیں، کون کون ہے جو اپنی پہچان ہی نہیں کروانے دیتے۔ ارے بھائی عام ہستی تو نہیں جس کے آنے کے لیے اللہ نے روح اللہ کو آسمان پہ بٹھایا، عام ہستی تو نہیں۔ مالک عسکر اس لیے کہہ رہا تھا امام پہ احسان نہ کرنا جن کا باپ مالک عسکر ہو، فوج کا مالک، نہیں عرض نہیں کر پایا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، تو مجھے بچے ہیں چل پھر آپ نے متوجہ میں طرف رہ گئے۔ خود ساختہ لعین نے خدا ساختہ کو تکلیف دی تھی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنی فوج کا معائنہ کرانے کے لیے تکلیف دی تھی۔ ایک چبوترے پہ امام کو کھڑا کیا، ہزار ہزار فوجیوں کا دستہ، ہاتھ میں جھنڈا، پیر سجا شریف، ایک جیسے سلامی نہیں دیتے پریڈ گزرتے اس طرح، ہزار ہزار فوجی آتے ہیں، جھنڈا آگے ہاتھ میں ہے، آگے چبوترے پہ لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا ہزار، پھر تیسرا، صبح سے لے کر شام ہو گئی۔ شام جب وہی کہتا ہے فرزند رسول، جھنڈے زیادہ اکٹھے ہو گئے، فرزند رسول ذرا دیکھیے میری فوج، اتنی میری فوج ہے۔ امام نے فرمایا سارا دن تو نے مجھے کھڑا کیا، اپنی فوج دکھائی، آج میں تجھے بھی اپنی فوج دکھاؤں۔ صاحبان کتاب لکھتی ہیں تیرے امام نے انگشت امام دراز فرمائی، کھینچنے کی دیر تھی، پیر رضا شاہ جی سر ہی سر ہے، مخلوق ہی مخلوق ہے، آواز دے کے کہہ رہی ہے لبیک لبیک قائم کا بابا لبیک۔ اور پیر صاحب یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ سرکار کے لقب عسکری میں یہ دو چیزیں شامل ہیں، پہلی ایک بڑی فوج کا مالک، اور دوسرا سرکار کی سکونت ہے، رہائش محلہ عسکر۔ بات تھوڑی سی آئی، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جی آپ بتائیں ان کو طریق کیا ہے؟ نعرہ حیدری! جی بسم اللہ حاصل۔ تو جن کا بابا فوج کا مالک ہو ان کو کوئی کمی ہے؟ آج ممبر پہ ایک اعلان کرنے کو دل کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، شریفت میں پہلے بھی میں بہت سارے اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہوں، بات حق کرنی ہے، ممبر کی عظمت کی قسم، اگر تیرے امام مظلوم کے ساتھ کربلا میں عاشق نہ ہوتے، سرکار کا مقصد پورا ہوتا۔ شرف پر کی دھرتی میں بیٹھ کے ذکر معصوم سننے والے، یہ امام کا احسان ہے، اگر یہ نہ بھی ہوتے مقصد پورا ہوتا۔ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کائنات کو کیسے پتہ چلتا اور کو معافی کیسے ملتی ہے۔ کائنات کو کیسے پتہ چلتا، کریم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لو جی یہ ہر کا جملہ ہے تاریخ میں، 2-3 مکتب کے کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں، رضا شریف سرکار کے علاوہ لکھا ہے، کیا کہتے ہیں جب ہر آیا نا پیر سجاد شریف تو سرکار یہ جھکنے لگا، پٹی ہے آنکھوں پہ جھکنے لگا، در امام نے کندھوں سے پکڑ کے فرماتے ہر سیدھا اور سینے سے لگ،
اللہ اکبر. یہ شرم سے مرا جا رہا تھا. سرکار فرماتے سینے سے لگ, سرکار مجھ جیسے کو اس قابل بنا رہے ہیں, میری تو اوقات ہی نہیں ہے. سرکار فرماتے نہیں, تو نے ہمارا راستہ نہیں روکا. کریم کسے کہتے ہیں؟ تو نے ہمارا راستہ نہیں روکا, تقدیر الہی ہمیں یہاں لے کے آئے. احساس سے ندامت مٹا دیا حسین. کوئی ایک عاشق نہ ہوتا, مقصد تیرے امام کا پورا ہونا تھا, پر کریم کی کریمیت کا اندازہ امت کو کیسے ہوتا. اگر سرکار ان عاشقوں کو, رضا شاہ جی جملہ بڑا کمال ہے, اگر سرکار ان کو شک کرتے, ہم یہ نعرہ کیسے لگاتے ہیں ہماری درسگاہ. ہم نے کبھی اس نعرے پہ غور نہیں کیا. توجہ رکھنا, اب تک آواز پہنچے گی. کبھی اس نعرے پہ ہم نے غور نہیں کیا ہے ہماری درسگاہ. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ بے مہربانی, جتنے چند بولے ہو اتنا ہی کافی ہے. درسگاہ سے لیا جاتا ہے سبق, درسگاہ سے لیا جاتا ہے درس. آج 1400 سال سے کربلا کہتی ہے میں تیرے لیے درسگاہ ہوں, مجھ سے سبق لے. مجلس میں یہ سوچ کے نہ آیا کر میں گناہ معاف کرانے جا رہا ہوں, یہ سوچ کے آیا کر مہدی بھی مجھے حر بنانا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. ماشاءاللہ. سرکار جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں مومنین مجلس پہ آئے نا, باہر جائے کو پوچھتے ہیں بھائی کہاں گئے تھے, کہتے ہیں میں مجلس پہ گیا تھا. نہ اس میں کو تو مارنا ہے, یہ کربلا میں ہی تو مارتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی اللہ دل پہ لکھ لینا, اعلان کر کے رضا شاہ جا رہا ہوں شرک پور, لکھ لینا اللہ دل پہ, تحقیق کرو جتنا کر سکتے ہو کرو, لالچی کو کربلا کسی طور پہ قبول نہیں کرتی. جس دور میں بھی ہو کوئی ہو, لالچی کو کربلا چھٹی دیتی کسی شکل میں کیوں نہ. تجھے کیا چاہیے؟ فلاں چیز جا لے جا. ہم نہیں مل سکتے, ہم ملیں گے اسے جو صرف ہم سے ہمیں مانگے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ کریم کی کریمیت ہے. یہ آج بھی زمانے کے حسین کا احسان ہے. اس لیے مجلس پہ آئے کرو, کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, یہ نہ کہا کرو میں گیا تھا, کہا کرو مولا نے بلایا تھا. میری کیا اوقات ہے, میں کہاں جا سکتا تھا, میں ہوں ہی کیا چیز. یہ بادشاہ کا مجھ جیسے پہ احسان ہے, اس نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر پہ بلا دیا. سفر اچھا گزرے گا, ورنہ میں ڈسٹرب کر دیتے ہیں. روحانی سفر کو بندہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کیا, میں نے کھلایا. رضا شاہ جی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کئی جگہ, کیونکہ سرکار جگہ جگہ پھراتے ہیں, توفیق عطا کرتے ہیں. کسی جگہ جاؤ نا, کوئی 2 بندے 2 کنالے امام بارگاہ کو بندوں نے جگہ دی ہو تو بندے اعلان کرتے پھر رہے ہوتے ہیں بھائی میں نے امام بارگاہ کو جگہ دی ہو, میں نے امام بارگاہ کو جگہ دیا. شکر پڑھ, تیری اوقات تھی تو امام بارگاہ کو جگہ دیتا. شکر پڑھ, حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا. کوئی تیری اپنی چیز تھی, شکر پڑھ امام کا جس نے تجھے اس قابل بنایا. قاسم بن اللہ, بات رہنا جائے, بات وصیت نہ یاد رکھنا. بس اسی بات بھی آپ سے اجازت چاہیں گے, زیادہ طویل وقت آپ کا نہ لیا جائے. جتنا آپ قبول کرتے جائیں اتنا عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالتے جائیں. قاسم بن اللہ اس مقدس گھر کا شیعہ 117 سال عمر پائی. 117 سال, 80 سال کے سن میں آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. لیکن عشق کا معیار شرک پور اتنا ہے, چند دن میں امام کا کوئی پیغام, کوئی سندیشہ, کوئی چٹھی نہ آئی تو بے چین ہو جاتا ہے. سرکار عسکری پاک کے دنیا سے جانے کے بعد, کیونکہ سرکار عسکری پاک نے اپنے نخت جگر کو دکھایا تھا, میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں.
5 साल के शहजादे को, रज़ा शाह जी मैं कहाँ जाके सुनाऊं? क्या मौला अस्करी ने बेटे का तारुफ कराया? कह दूं कोई तो होंगे खरीदार। किसी ने पूछा ना सरकार ये जो शहजादा बैठा है ये कौन है? तेरे मौला हसन अस्करी शहजादे की तरफ देख के कहते ये आले मोहम्मद का सरदार है। कहाँ जाके सुना? हो सकते कोई बुद्ध फिक्र ना हो, लेकिन इसी में मैं खमसा पढ़ने के लिए तैयार हूं। सरदार किसे कहते हैं? हाँ, कोई ना कोई खत, कोई ना कोई पैगाम मासूम की तरफ से मिलता रहता है। जब नहीं मिलता ये परेशान हो जाते हैं, ये सोचता रहता है शायद मुझसे कोई गलती हो गई। मेहरबानी जिन्होंने सर हिलाया, जिन्होंने गौर फरमाया, शुक्रगुजार हूं। शायद कोई गलती हो गई, इमाम की तरफ से पैगाम नहीं आया। बेचैन, हमें तो परवाह ही नहीं ना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके है ना, लेकिन हमने अभी ओके होना है। थोड़ी हिम्मत और करनी है, थोड़ा एक दूसरे को नहीं देखना, वो क्या खा रहे, वो क्या पी रहे, वो क्या पहन रहे, वो कहाँ जा रहे हैं, उसके पास कितना माल है, उसके पास कितनी चीजें हैं, किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना है मैं कहाँ खड़ा हूँ। देखो सफर ऐसे ही होता है। ये करीब आपके शरकपुर के करीब यहाँ नहर भी है, खाले भी देखे होंगे, देहात के करीब करीब रहने वाले बैठे हो। जो खाला पानी चलाता रहे, पानी चलता रहे, खाला पानी चलाता रहे, खुशबूदार है। चलता पानी खुशबूदार है, वही चलता पानी किसी वजह से रुक जाए, वही खुशबूदार पानी बदबूदार हो जाता है। रुकावट आ गई ना, था खुशबूदार, पीने के काम भी आ रहा था, बाकी इस्तेमाल में भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अचानक बदबूदार हो गया। हाँ, इसका सफर रुक गया। खुदा की कसम, इस मुकद्दस मेंबर की कसम, जब हमारा सफर रुकता है हम बदबूदार हो जाते हैं। रज़ा शाह जी ये बदबूदार ये मतलब नहीं कोई पसीना आ गई तो स्मेल आ गए, नहीं। शरकपुर ऐलान करके जा रहा हूँ, वो बंदा अली की विलायत भी कबूल करता हो मगर बदबूदार है जो बंदा दुनिया की औरत को अपनी माँ बहन बेटी ना समझे। बंदा बदबूदार है। बहुत शुक्रिया, यकीन जानिए बेकासिम बदबूदार है बंदा जिसको किसी दूसरे की औरत में कोई नई चीज नजर आए, वरना अल्लाह अकबर वो बंदा खुशबूदार है जो गाजी के अलम को देख के कोई हराम नहीं देखता। बात आ गई बड़ी जरूरी थी जो मैंने आपके को शुक्रगुजार की। शुक्रगुजार हूँ मुश्किल बात पे आप मेरे साथ मसरूफ सफर हो गए। वो बंदा बदबूदार है जो दरूद पढ़ने वाली जुबान को किसी का गिला करने में इस्तेमाल करे। मेंबर की अजमत की कसम, वो बंदा वो जबान बदबूदार है जो किसी की गिबत करे, वो हाथ बदबूदार है जो गाजी के अलम को भी लगे फिर हराम को भी लगे। हाथ बदबूदार है। शुक्रिया। खासिम मौला 117 साल की उम्र पाई, 80 साल में आंखों से आना बंद, नजर आना बंद हो गया। हर वक्त मुंतज़िर रहता है, कोई ना कोई पैगाम इमाम की तरफ से मिलता रहता है। ये कहते हैं मेरी जिंदगी ही यही है, कोई ना कोई पैगाम मुझे मिलता रहे। पैगाम ना मिले तो परेशान, यही सोचता है गलती, फिर कोई कोताही, कोई ऐसा काम कर बैठा हूं वरना वो तो अपने हैं। किसी ने कहा ना कासिम मौला अस्करी के बेटे तो गैबत में है, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहते हैं मौला अस्करी का बेटा हमारा अपना है, अपनों से पर्दा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 116 साल कुछ महीने इसका सिन आंखों से नजर नहीं आता। एक दिन इसका दोस्त अहले सुन्नत बैठा है अब्दुल रहमान इसके साथ। अब्दुल रहमान को कहता है तू मेरा यार है, बड़ा पुराना दोस्त है, मेहरबान है, अक्सर तो मुझे मिलता रहता है, यार मैं परेशान बड़ा हूँ, यार इमाम की तरफ से कोई मुझे पैगाम नहीं आ रहा, महीना हो गया है। शाह जी
عشق کا معیار دیکھیے، مہینہ ہو گیا امام کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ رہا. معافی مانگ رہا ہوں خدا سے، خدا معاف کر دے، کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، خدا معاف کر دے. بار بار رو بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے. اچانک اٹھ بیٹھا، لیٹا ہوا تھا، 117 سال بزرگ کی کیفیت ہے. اچانک تکیہ میں ٹیک سے اٹھ بیٹھا. علی بیٹے کو آواز دے کے کہتے ہیں مجھے امام کی خوشبو آ رہی ہے. آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ذاکر صاحب امام کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا دیکھ کون آیا. بیٹا گیا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک درمیانی قد میں خوبصورت چھوٹی سی دریش، چمڑے کا تھیلا دروازے پہ. قاسم بن اولا کا دروازہ یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی دروازہ یہی ہے. آئیے. اندر آئے. کہا میں زمانے کے امام کا قاصد ہوں. آئے ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں. میں چاہتا ہوں کوئی پیچھے نہ رہ جائے. ایک معرفت کا جملہ جو میں آپ کی جولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، وصول کرنا آپ کا کام ہے. کیا کمال عاشق ہے مولا کا، نوکر سے مولا کی خوشبو آ گئی. بھائی مہربانی ہے، بہت شکریہ. جو پہنچ گیا میں سلام پہ شکریہ سجاد شاہ، مہربانی ہے. نوکر سے مولا کی خوشبو آئے. آپ کہیں گے سید ویسے عجیب بات ہے. ہاں بابا، جس پہ رنگ چڑھ جائے نا، 72 پہ بھی حسینیت کا رنگ چڑھا ہے. نہیں یہ سجدے گاہ ہے نا. چلیے میں سمیٹنا چاہ رہا تھا، بندے پریشان دیکھے، میں نے کہا چلو دعویٰ کر دیا، دلیل بھی دیتا جاؤ. دعویٰ دور ہوتے جب تک دلیل نہ ہو. سجدے گاہ کو غور سے دیکھنا، صرف سجدہ نہیں کرنا، غور سے کسی دن بیٹھ کے دیکھنا. جب غور سے دیکھو گے تمہیں یہاں اور بھی نظر آئے گا. بے مہربانی، بے شکریہ. سارے عاشق نظر آئیں گے. کیا رنگ چڑھا دیا سردار نے. دنیا کی کوئی لیبارٹری غلام کو آقا سے جدا نہیں کر سکتی. مہربانی. لو جی، واقعہ طویل ہے، میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کروں. کہا سلام امام دے رہے تھے. کہا علیکم السلام. خوشی سے آنسو جو بادشاہ جی نکل رہے ہیں. قاسم بن اولا خوشی سے آنسو. قاسم کو کہتے ہیں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بوسا. انہوں نے کہا بوسا امام کا لینا ہوتا ہے، بندوں کا نہیں لینا ہوتا. کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، بوسا امام کا لینا ہوتا ہے. کہتے ہیں میری مجبوری ہے، میں تیرے ہاتھوں کا بوسا اس لیے لے رہا ہوں تیرے ہاتھ امام کو مس ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط امام نے بھیجا اور ساتھ امام نے ایک یمنی چادر بھیجی تیرے لیے. قاسم بن اولا نے رضا شاہ جی خط خود نہیں، بیٹوں کو نہیں، دوست کو پکڑایا. عبد الرحمن جو اہل سنت سامنے بیٹھے، عبد الرحمن یہ خط پڑھو. اوپر لکھا تھا از صاحب الزمان الى قاسم بن اولا، زمانے کے امام کی طرف سے قاسم بن اولا کی طرف سلام. کیا خوش نصیب نوکر ہیں. کائنات ان کو سلام کرتی ہے، یہ نوکروں کو سلام کرتی ہے. یہ کربلا میں مظاہرہ ہو چکا ہے، میں اس پہ بات کروں گا، بات طویل ہو جائے گی. آگے قاسم بن اولا ٹھیک 40 دن بعد تو دنیا سے چلا جائے گا. عبد الرحمن چونکے کہتے یار یہ بس تم ہی عجیب لوگ ہو. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ غیب کا علم تو اللہ رکھتا ہے. غیب کا علم قرآن کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے. یہ تیرے امام فرما رہے تو 40 دن بعد چل، کس کو پتا کس کی موت کب آنی ہے؟ کہتا قرآن میں لکھا ہے غیب کا علم اللہ رکھتا ہے. مسکرا کے لڑتا نہیں ہے، علی کا شیعہ ہے نا. مہربانی مہربانی، لڑتا نہیں. کہتے بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں غیب کا علم اللہ رکھتا ہے، قرآن میں بھی آیت موجود ہے، لیکن آپ ذرا پوری آیت تو پڑھیں. انہوں نے کہا پوری آیت. انہوں نے کہا جب آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آگے لکھا ہوگا غیب کا علم اللہ رکھتا ہے، ہاں مگر جسے اللہ چاہے اسے دے دیتا ہے. جسے اللہ چاہے اسے دے دیتا ہے. قاسم بن اولا میں مظہر الایمان کل ایمان کا بیٹا تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، تیری موت ایمان پر ہوگی.
اور ہاں میں نے یمنی چادر بھجوائی ہے تیرے لیے جو تیرے کفن کے طور پہ استعمال آگئی. لو جی یہاں عبد الرحمن نے خط تو پورا پڑھا لیکن دماغ میں عجیب ہی گھوم رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بس پتہ نہیں غیب کا علم, میں تو پریشان ہوں. انہوں نے کہا بھائی پریشان نہ ہو, میں لڑوں گا نہیں, آپ لڑ رہے ہو, میں نہیں لڑوں گا. آپ آج کا دن 7:40 دن ایڈ کرو, جمع کرو, انتظار کرو. اگر میں اس دن اس وقت دنیا سے چلا گیا پھر تو مان لینا میں سچوں کا مان لوں. لو جی امام نے خط میں ایک اور جملہ بھی لکھا تھا, قاسم بن اولا تیرے دنیا سے جانے سے 1 ہفتہ پہلے اللہ تیری بینائی لوٹا دے گا. رضا شاہ جی اب میں اسی پہ گفتگو کروں تو میرا خیال ہے وقت میرا بہت مصطفیٰ لگ جائے گا. سجاد شاہ جی سرکار فرما رہے ہیں اللہ تیری بینائی لوٹا دے گا. سوچنا تم کتنا گہرا تعلق ہے ان کا اللہ سے. ان کو پتہ ہے اللہ اب کیا کرے گا, اب کیا کرے گا. کتنا گہرا تعلق ہے یہ آپ کے سوچنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لو جی 1 ہفتہ پہلے رضا شاہ جی وہ بیماری ایسی آئی کہ آنکھوں سے گندگی نکلی. گندگی نکلنے کی دیر تھی, آنکھوں کے آگے سب کچھ نظر آنے لگا. بیٹے کو کہتے تو علی ہے, دوسرے کو کہتے تو حسن ہے. میں نے کہا ہاں بابا میں علی. بابا ہم نظر آ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا نظر آ رہے ہو. لو جی میں نہ چوڑ پہ لے آئے شرک پر, داد نہ دینا, توجہ ضرور کرنا. کتاب کا حوالہ آ جانا, میں تمہیں سبزہ زار دکھا دوں گا. سرکار کے اس نوکر کا کمال دیکھیے گا. اللہ کرے یہ واقعہ ہمارے دلوں پہ اثر کر جائے اور ہماری زندگیوں کے رخ مڑ جائیں. بیٹے دیکھ کے کہتے بابا ہاں ہم نے آپ کو دیکھ لیا. باپ کہتے میں نے تمہیں دیکھ لیا. بابا آؤ اٹھو کہیں چلے. باپ کہتے نہیں کہیں نہیں جانا, پہلے کاغذ قلم لے کے آؤ. بات وصیت نامہ یاد رکھنا جہاں سے میں نے شروع کی تھی. پہلے کاغذ قلم لے کے آؤ. اچھے تھے فوراً کاغذ قلم لے آئے. لو جی کاغذ قلم آ گیا. رضا شاہ جی کہتے ہیں بیٹا سب سے پہلا کام وصیت نامہ لکھو. عجیب وصیت نامہ لکھو بیٹا. وصیت نامہ غلام آل محمد منتظر صاحب و زمان قاسم بن اولا. نیچے لکھو وصیت نامے میں میری وہ جائیداد, میری وہ جائیداد, میری وہ جائیداد, سب امام زمانہ کے نام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں ابھی میں نے نچوڑ نہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا, لیکن کیا بات ہے, کیا معیار سماعت ہے شرک پر. رضا شاہ جی بیٹے فوراً گھبرا گئے. بابا اگر سب کچھ امام کا نام کر دیا ہم تو بھوکے مر جائیں گے. مسکرا کے کہتے یہ بتاؤ جو جائیدادیں چھوڑ کے نہیں جاتے کیا اللہ ان کو بھی بھوکا رکھتا؟ بابا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا, کہ ہم ایسے لوگوں سے مانگتے پھرے. اس نے کہا چلو ایک چھوٹی سی رعایت دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. یہاں لکھو میری تمام جائیداد میرے امام کے نام, نہ کوئی بیچ سکے نہ کوئی خرید سکے, سرکار کے لیے وقف. ہاں میری اولاد یاد رکھنا تم میں سے جائیداد کا جو آمدن ہو تب حلال ہے جب مہدی کے منتظر بنو گے. بہت شکریہ, مہربانی. ٹھیک 1 ہفتے بعد قاسم بن اولا دنیا سے چلا گیا. اعلان ہوا. جب اعلان ہوا عبد الرحمن رضا شاہ سر پیٹتا ہوا آذربائیجان کا شہر اران, یہ وہاں کے ہے. اران ایران نہیں, یہ تو علیحدہ ملک ہے. آذربائیجان کا شہر اران
پورے اران کی گلیوں میں عبد الرحمن سر پیٹتا ہے، ہائے میرا سردار، ہائے میرا سردار، ہائے حق 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 حق، سچ سچ۔ کسی نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا میں بھی علی کا شیعہ، میں بھی علی کا شیعہ، علی بھی سچا، اولاد علی بھی سچی، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حق۔ انہوں نے کہا جانب تجھے کیا ہو گیا؟ کہتے میں نے مان لیا کوئی ان کا اللہ سے کوئی ایسا کمال ربط ہے۔ بہت شکریہ، بس اتنی گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کرنی تھی۔ امید ہے کچھ نہ کچھ عرضیاں میں آپ کے لوح دل پہ نقش کر پایا ہوں گا۔ کوشش کرنا ڈاکٹر علامہ اقبال کا وہ جملہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن، کوئی نہیں کسی کا بھی۔ یہ جو کندھوں پہ اڑتے ہیں نا ہم، کسی کے دوسرے کے پروں پہ اڑتے ہیں، کوئی بھی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بھائی چاچا ماما یہ ہیں، مگر جب تک سانس ہے، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتے ختم۔ رضا شاہ جی جب باپ کا جنازہ پڑھا تھا کیا کہا تھا؟ میں اجازت شاہ جی کا جنازہ پڑھا ہوں؟ نہیں، میں نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھا، نام ہی نہیں لیا، حاضر میت۔ بھئی اتنا گہرا رشتہ اتنی جلدی ٹوٹ گیا؟ ہاں رشتے ہیں ہی ایسے، سانس جب تک ہیں رشتے ہیں، سانس ختم رشتہ ختم۔ جس رشتے نے قبر میں بھی ہونا ہے اسے قائم کہتے ہیں۔ اس سے رشتہ مضبوط کرے جو ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ دعائیں جتنی شرک پر تقسیم ہو چکی ہیں، امید ہے ہر گھر میں موجود ہوگی اور پڑھتے بھی ہوگے، اگر نہیں پڑھتے آپ کے خدمت میں دوبارہ لے کے آئے ہیں۔ دعائیں ساری خوبصورت ہیں، مگر ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ تعلیم فرمائی ترے امام الصادقین ہے۔ شرک پوری یار ایک مہربانی تو کرو، میں تو کافی 8 10 15 مجالس آپ کی پٹی پہ پڑھ بیٹھا ہوں، درود ذرا تھوڑا بہتر کرو۔ نہ بہت اچھا ہے، اونچا پڑھ لو ماشاءاللہ، بہت بڑا اجر ہے۔ درود کی میں جو فضیلت پڑھ بیٹھا ہوں، اگر مخلوق کو پتہ چل جائے درود کی فضیلت کیا ہے، بندے درود کے علاوہ کچھ بولے ہی نہ۔ لیکن کتاب ہدیۃ الشیعہ معصوم کا فرمان ہے، جو ہمارے فرزند کی غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک قائم کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو درود بسم اللہ۔ وہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ابھی ذکر کے بعد آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جن کے پاس موجود ہے بسم اللہ، جن کے پاس نہیں وہ ضرور پڑھو۔ ترجمہ ضرور پڑھنا، ہر بندے کی زبان عربی نہیں، ترجمہ پڑھنا، پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ہم یقین جانیے قرآن، میں نے شریف لندن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا، اہل بیت ٹی وی پہ لندن سے کہا تھا، میں نے کہا اگر مومنین زیادہ نہیں 5 قرآن کی آیتیں ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، مومنین کی پرواز ہی بلند ہو جائے۔ صرف 5 آیتیں، زیادہ نہیں، ترجمے کے ساتھ، کیونکہ ہر بندہ عربی نہیں جانتا۔ مدارس میں جانے والے یا ہمارے میٹرک لیول پہ تھوڑی بہت عربی ہے، اس کے علاوہ عربی سے کوئی واقف اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے اگر ترجمہ موجود ہے تو اپنی زبان میں پڑھنا ضروری ہے، مقصد تو سمجھ آئے گا۔ جس طرح بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگ بے کے نقطے کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہت شکریہ، شکر گزار ہوں۔ 2-4 جملے اس مظلوم کے، جب ذی الحج کا چاند چڑھتا ہے نا، جگہ جگہ سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے سفیر، ہائے وکیل، ہائے ہائے۔ تیری امام مظلوم ایک جگہ پڑاؤ ہے قافلے کا،
कैस अंदर आने की इजाजत मांगता है। थैला इसके पास खतूत का, सरकार के सामने, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अलैका सलाम। सरकार के कूफे वालों के खत है। इसके आने के बाद कूफे से आए हुए खतूत की तादाद 30,000 मुकम्मल हो गई। सरकार के सामने जनाब मुस्लिम के बड़े शहजादे जनाब अब्दुल्ला बिन मुस्लिम तशरीफ फरमा है। आवाज देके कहते हैं, अब्दुल्ला बेटा बाबा को बुलाओ। सफीर पाक को बुलाया गया, सामने तशरीफ फरमा। फरमाती है आपको कूफा जाना है, हमारी नयाबत में, हम आपके अंजाम से भी वाकिफ हैं। कहते फरमाते हैं मौला इसमें कोई शक नहीं, कूफी ला यूफी, इनके पास वफा नहीं। सरकार फरमाते हैं उस वादे की तकमील के लिए आप तैयारी करें। खेमे में आए, यही लाहौर वाली शहजादी, पुरसा देने जाते हो ना, अक्सर जाके कहते हो बीबी ये चाहिए, बीबी ये चाहिए, बीबी वो चाहिए, बीबी ये चाहिए। किसी दिन इस नीयत से भी जाया करो, दहलीज पे जाके कहा करो बीबी तुझे क्या चाहिए। किसी दिन अर्ज किया करो बीबी इतना तवील सफर करके आई हो लाहौर, आपके पांव पे छाले पड़ चुके थे, और दुआ दे के आया करो अल्लाह इस बीबी का वारिस जल्दी आए, जो आके उम्मत से पूछे मेरी दादियों को इतना डराया, इतना डराया। ये सामने बैठे मियां वाली से आए ना, मैंने इनसे पूछा भाई पैदल आए हो? कहने लगे जी सैयद पैदल आए। कैसा महसूस हुआ? कहते हैं कदम कदम पे मोहम्मद की बेटियों का सफर याद आता है, कदम कदम पे याद आता रहा शहजादियां कितना सफर करती है। कहते फिर भी हमें कहीं ना कहीं को खाना पूछ लेता था, कहीं ना कहीं को पानी पूछ लेता था। अरमान मोहम्मद की शहजादियों का जो भी देखता था कोई पत्थर मारता था। अल्लाह अल्लाह अकबर। खेमे में आए, आगे अपने हरम को बताया इमाम वक्त का हुक्म है, हमने कूफा जाना है, तैयारी कराइए। दौरान तैयारी दो छोटे छोटे शहजादे आगे बढ़े, बाबा हम भी जाएंगे। सरकार फरमाते हैं हमें इजाजत इमाम ज़माना ने दी है, आप भी इमाम ज़माना से इजाजत लो, अगर उनकी इजाजत है तो मैं साथ में चलूंगा। एक दूसरे को कहता है पता नहीं इजाजत मिलती है नहीं मिलती, दूसरा पहले को कहता है नहीं मिल जाएगी, माँ को सफाशी बना के जाएंगे, इजाजत मिल जाएगी। मैंने शहजादों की बात नहीं करनी, फिर किसी मजलिस में अर्ज करूंगा। तैयारी शुरू, काफिला चल पड़ा। रास्ते में सहरा का सफर है, रेगिस्तान का सफर है, सारा सुन बैठे हो। पहुंच गए तेरे हुसैन के सफीर कूफा, जाके सरकार ने बैयत ली। खुतबा बड़ा कमाल है सरकार मुस्लिम पाक का, इसमें सरकार ने क्या फज़ाइल हुसैन बयान किए। कौन करेगा शाह जी? अल मनौजी बिल रहमान कलीमुल कुरान हलीफुल ईमान, फिर इमाम मज़लूम के लिए रकम बड़े कमाल है, फिर किसी वक्त खूबसूरत उनकी तशरीह की जा सकती है। एक वक्त ऐसा था मस्जिद नमाजियों से भरी थी, एक वक्त ऐसा था मुस्लिम अकेला बच गया। हाय 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 हाय। सवारी पे सवार हुआ, आगे जाके खजूर के साथ सवारी छोड़ी, नीचे बैठ गया, काफी देर बैठा रहा। तवा सलामुल्लाह अलैहा। हाय हाय क्या बात है जनाब तवा, आपकी वफा को सलाम है। बार बार बेटे को देखने के लिए दरवाजे के बाहर झांकती है। बेटा दरबार गया ना खलफ, बेटा बार बार झांकती है, बार बार झांकती है। अचानक इसकी नजर सरकार पे पड़ी, आवाज देके कहती है परदेसी लगते हो, कूफा का माहौल बड़ा खराब है, आप मेरा कहना मानो तो घर चले जाओ, क्योंकि रात के इस पैर हो सकता है बेटियां इंतजार में हो, घर चले जाओ। सरकार रो के कहती है तवा घर होता तो यहाँ बैठा होता,
तवा सैयद हूँ, परदेसी हूँ, मेरा घर बहुत दूर है। आप आका मुस्लिम तो नहीं? सरकार फरमाते अना मुस्लिम है। फौरन आई, कदमों पे हाथ रख के कहती है माफ करना, मैंने पहचाना नहीं, घर तशरीफ ले चले। ले गई घर। रात गुजर गई, सुबह का जब टाइम आया, सरकार के सामने आके खाना रख के कहती है सरकार, मैंने सारी रात आपको मुसल्ला इबादत में देखा, मैंने सारी रात आपको अजीब कैफियत में देखा, सरकार कुछ फरमाएंगे? मेरी तो ख्वाहिश थी थोड़ी देर आप आराम फरमा लेते। सरकार फरमाते हमारी एक लम्हे के लिए आंख लगी, हमने अपनी जद अमीर अल मोमिनीन को देखा जो मुझे फरमा रहे थे मुस्लिम तेरी आज आखिरी रात है, लोगों से पानी ना मांग, कल मैं कौसर पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। फौजी सुबह सुबह निकल पड़े। सरकार उठे, खाने को हाथ न लगाया, उठे, तस्मा जल्दी जल्दी बांधा, तलवार पे नियाम की। तो वह आगे आके कहती आका आप बाहर न जाओ, मुझे जाने दो, मैं इनको कहूंगी मुस्लिम यहाँ नहीं। सरकार फरमाते हम उस खानदान में से नहीं है जिनकी वजह से किसी का घर जल जाए, हम बाहर जाएंगे। सरकार ने मुस्लिम बाहर, बस इतना कहूंगा, इतना उम्मत ने तोहफा दिया, इतना तोहफा दिया, मोहम्मद का बेटा जीन से जमीन पे आ गया। तो वह छत पे ऐलान करके कहती मैं पढ़ गया, मैं बहुत मसला पढ़ गया, इतना मैं पढ़ता नहीं हूँ। मोमिनीन कहते हैं सैयद मसाइल, जवाब सदी बहुत मजबूर करते हैं, कहते हैं सैयद मसाइल ज्यादा पढ़ा करो, खुदा की कसम कहानी आम घर की नहीं। हाय हाय पूछ इमाम ज़माना से जिसका जिगर खून रोता है। आप पानी रोते हो, हम पानी रोते हैं, जिसका जिगर खून रोता उसकी कैफियत क्या होगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ 40 साल सैयद सज्जाद का खून रोना हमें याद है, 1150 साल हो गए सज्जाद के बेटे को खून रोते रोते। हम मोमिनों का हक बनता था हम सरकार को आवाज दे के कहते कभी ठंडा पानी भी पिया? आका अकेले बैठ के ना रो, हम आपके साथ हैं। आका आपके घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। तो वह छत पे आवाज दे के ऐलान कर रही है। रज़ा शाह बड़ा अजीब ऐलान करती है, कहती है कूफे वालों, अरब के लोगों में तो मशहूर है किसी छोटे से छोटे जानवर ने भी कहीं पनाह ले ली ना, अपनी जान दे के उसको बचाते हैं। लानत तो तुम पर है, जिसको तुम मार रहे हो पहले वो तुम्हारा मेहमान है, दूसरा वो सैयद है, तीसरा वो परदेसी है, चौथा उसकी बेटियां परदेश में हैं, ईद भी सर पे आ गई है। तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे मार लो, मेरा घर जला दो, मुस्लिम को कुछ ना करो। लेके चले, बस लेके चले जिस नाका पे सरकार मुस्लिम को सवार किया ना, सरकार की आंखों से मुसलसल गिरिया। एक बंदा घोड़ा दौड़ा के जनाब मुस्लिम के करीब आके कहता है आप तो जमा मर्द खानदान से हैं, आप तो शेर खानदान से हैं, आप तो मौत के वक्त मुस्कुराने वाले खानदान से हैं, गिरिया क्यों कर रहे हैं? सरकार रो के कहते बंदा खुदा तुझे पता नहीं मैं अपनी शहादत के लिए गिरिया नहीं कर रहा, मुझे याद आ रहा है मेरा मजलूम वाका जो इस वक्त बहनें बेटियां दे के सहरा में मसरूफ सफर है, जिन्होंने खत लिख के बुलाया था वो गुफा आने नहीं देंगे, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया पता नहीं मेरे आका के साथ क्या करते। मैं बहुत पड़ गया, एक मकाम पर छोड़ दिया सारा मजमून। रज़ा शाह जी एक मकाम पर जब ऊपर सरकार को ले गए ना, हाय हाय मीनार पे लहीन को बेदर्द इतना था, तलवार लेके हाथ में खड़ा है, कहते आज मैंने अपने बड़ों का बदला लेना है जिनको अली की तलवार ने मारा था। इधर तलवार लेके खड़ा है, एक मकाम पे शाम वाली आवाज देके कहती है गाजी गाजी मेरा भाई नजर नहीं आ रहा, गाजी जरा पता कर। सरकार गाजी मौला घोड़ा दौड़ा के आगे जाते देखे इमाम मजलूम घोड़े की कोच पे माता आहिस्ता आहिस्ता रो रहे।
سرکار غازی نے جا کے قدم بوسی کی، قدم بوسی کر کے عرض کرتے ہیں آقا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں غازی منظر بڑا عجیب ہے، اس وقت مینار ہے، کوفہ کی مسجد میں دوسرا علی شہید کیا جا رہا ہے۔ امان سرکار اجازت تو دے، دکھایا نا سرکار نے منظر، غازی عرض کرتے ہیں ہمیں اجازت تو دے۔ سرکار فرماتے کیا جا کے کرے گا؟ لڑنے کی اجازت رہی ہے۔ غازی کہتے ہیں آقا صرف ایک کام کروں گا، اونچائی بڑی ہے، اوپر سے آنا ہے، مسلم کا سر ہے، میں آگے جاؤں گا اپنے ہاتھوں پہ جناب مسلم کا سر لوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں غازی تو نے اوپر دیکھا، ذرا نیچے تو دیکھ، کالے برقعے والی ہے جو آواز دے کے کہتی ہے ظالموں تمہیں کیا پتا اولاد کیسے پالی جاتی ہے۔ سیارہ من الذین ظلموا أيمن قلب